حضور اقدس صلی اللہ تعالی علیہ وسلم ایک چرواہا بکریاں چراتا ہوا جا رہا ہے، ایک بھیڑیا آیا اور اس نے ایک بکری پہ حملہ کیا. چرواہے نے ڈنڈا اٹھایا اور بھیڑیے کو بکری کا بچہ چھوڑا لیا. تو بھیڑیا کہنے لگا کیسا ظالم آدمی ہے، میری روزی ہے، میری روزی کے بیچ میں آ رہے. وہ چرواہا بڑا حیران ہوا، کہنے لگا سبحان اللہ، اب جانور بھی ہماری بولی بولیں گے. اس نے کہا تجھے اس پر حیرت ہے کہ میں تیری زبان بول لوں؟ اب مجھے اس پر حیرت ہے کہ اس وادی کے ادھر بستی میں اللہ کی سب سے محترم ہستی موجود ہے اور تو نے اب تک ان سے فیض نہ پایا. مجھے اس پہ حیرت ہے. اب بتائیے، ایک بھیڑیا جو ہے اس چرواہے کو راستہ دکھا رہا ہے، کہاں بھٹک رہا ہے، کب تک بکریاں چرائے گا، جا اپنے مقدر چمکا، بس اس وادی کو پار کرے گا، جو بستی ہے وہ محمد عربی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی بستی ہے. ارے جا، کہیں دیر نہ ہو جائے، اپنے مقدر چمکا لے. کہنے لگا ان بکریوں کا کیا ہوگا؟ تو بھیڑیا کہنے لگا فکر نہ کر، تیرے آنے تک میں ان کا محافظ ہوں، اب ان کی حفاظت میں کروں گا. ڈوب سکتی نہیں طوفان کی طغیانی میں، جس کی کشتی ہو محمد کی نگہبانی میں. وہ کشتی ڈوب سکتی ہے؟ تو جو نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے دامن کو مضبوطی سے پکڑ لے، تھام لے، میرے بھائیوں، اس کی بکریوں کی حفاظت کے لیے اللہ بھیڑیوں کو کھڑا کر دیتے ہیں. ایسا یقین پیدا تو کرو. وہ چرواہے صاحب بستی میں آئے، نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوئے اور مسلمان ہونے کا شرف حاصل کیا. آقا نے پوچھا کہاں سے آئے؟ تو اپنا واقعہ سنایا کہ یا رسول اللہ، مجھے تو یہ راستہ اس بھیڑیے نے دکھایا ہے. آپ نے فرمایا کہ ہاں میں بھی اس پر ایمان لایا، میرے ساتھ ابو بکر اور عمر بھی اس پر ایمان لائے. یہ واقعہ حق اور سچ ہے. اور جاؤ، واپس جاؤ اور ان بکریوں کو مالک واپس لوٹاؤ مالک کو، اور پھر میری خدمت میں آ جانا. اب یہ چرواہے صاحب جب واپس لوٹے تو کیا دیکھا کہ بکریاں بھی حفاظت سے محفوظ ہیں اور وہ بھیڑیا ان کی نگہبانی پہ لگا ہوا ہے. تو میرے بھائیوں، میرے محترم دوستوں، بزرگوں، مجھے ایمانداری سے بتائیے یہ کس کی برکتیں ہیں؟ اللہ دنیا کے نظام کو بدل کے دکھا رہے ہیں. بھیڑیا جو دشمن ہے بکریوں کا، اللہ نے اسی کو حفاظت کے لیے مقرر کر دیا، اللہ نے اسی کو محافظ بنا کے دکھایا. جو نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی سچی غلامی اختیار کر لیں، اللہ ان کے لیے دنیا کے قاعدے قوانین کو بدل کے دکھاتے ہیں. حضور اقدس صلی اللہ تعالی علیہ وسلم فتح مکہ کا دن ہے، مکہ فتح ہو گیا. آقا تھکے آرے بیٹھے ہیں، ایک مکان تھا، اس کی دیوار کے ساتھ سایہ تھا. آقا وہاں دیوار سے ٹیک لگا کے بیٹھ گئے. وہ ایک ہندو مشرکہ کی گھر تھا، وہ کھڑکی سے دیکھ رہی تھی. اس نے دیکھا یہ مسلمانوں کے نبی میری دیوار سے ٹیک لگا کے بیٹھ گئے. تو اس نے نفرت سے بچیوں سے کہا سب کھڑکی دروازے بند کرو، ان کی آواز بھی میرے کانوں میں نہ آئے. ایسی نفرت کا اظہار. جبریل آیا، یا رسول اللہ یہ جگہ آپ کی شایان شان نہیں ہے،
یہ عورت تو آپ کے لیے بہت دل میں بغض رکھتی ہے. اچھا. آقا نے یوں نگاہیں اٹھائیں اور اس کے در و دیوار کو دیکھا. بس میرے بھائیوں، میرے محترم دوستوں، بزرگوں، آقا کا یوں محبت سے اس کے در و دیوار کو دیکھنا تھا. اللہ نے اس کی مقدر کے فیصلے بدل ڈالے، اس کی تقدیر بدل ڈالی اللہ نے. ابھی تھوڑی دیر پہلے جبرائیل جو یہ بات کہنے آئے تھے، یا رسول اللہ یہ عورت بڑی بغض اور عناد رکھتی ہے، یہ جگہ آپ کے بیٹھنے کی مناسب نہیں ہے، شایان شان نہیں ہے. اب جبرائیل آ کے کہتے ہیں یا رسول اللہ آپ نے کیا محبت کی نگاہ ڈال دی. اللہ فرماتے ہیں کہ ہم نے اس عورت کے لیے، اس کے بچوں کے لیے صرف اس کے گھر کے ہی دروازے نہیں، اپنے آسمانوں کے دروازے بھی کھول دیے. آپ نے کیا نگاہیں کرم ڈالی. اور پھر سب نے یہ دیکھا کہ تھوڑی دیر میں وہ خاتون اپنے بچیوں کو لے کر اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں آئی اور آ کر جو ہے کلمہ پڑھا اور آپ کے مبارک دامن کو بوسہ دینے لگے. تو میرے بھائی اور میرے محترم دوستوں، بزرگوں، نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی نگاہ کرم کے متلاشی ہم میں سے کون نہیں ہے؟ اور ایک دفعہ جس پر نگاہ کرم ہو گئی تو جنت میں جانے تک کے راستے آسان ہو جاتے ہیں. حضور اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم تشریف فرما ہے. حضرات صحابہ کرام کے درمیان ایک مشرک خاتون وہاں سے گزری اور 2 مہینے کا بچہ ان کی گود میں. تو وہ جب گزری اور ان کی نگاہ پڑی کہ محمد بیٹھے اپنے صحابہ کے درمیان، تو آقا کو غصے کی نگاہ سے دیکھنے لگے اور منہ بناتی رہی. اللہ کی شان، وہ جو 2 مہینے کا بچہ تھا وہ بول پڑا اور کہنے لگا اے میری اماں، تو کس ہستی کو اس نگاہ سے دیکھ رہی ہے؟ تجھے پتہ بھی ہے زمین اور آسمان کے درمیان ان سے زیادہ عزیز ہستی رب کو ہے کوئی نہیں. صحابہ نے بھی سن لیا. یا رسول اللہ یہ بچہ کیا کہہ رہا ہے؟ آپ نے اس بچے سے کہا بچے یہ بتا کہ یہ بات تجھے کس نے سکھلائی؟ وہ بچہ کہتا ہے یہ بات مجھے میرے رب نے بتائی ہے. پھر وہ یہ کہتا ہے کہ یا رسول اللہ بات جب یہاں تک میرا مقدر مجھے لے ہی آیا ہے تو بس ایک ہی درخواست ہے، وہ یہ کہ آپ جنت میں مجھے اپنے خدام میں جگہ دے دیجیے. بس میرے بھائیوں یہ لکھا ہے کہ اسی وقت اس ننھے معصوم کا ماں کی گود میں ہی وصال ہو گیا. ماں کی بھی آنکھیں کھل گئیں، کہنے لگی واقعی حق آ گیا، باطل مٹ گیا. ماں کی زبان پر بھی آ گیا اشہد ان لا الہ الا اللہ واشہد انک رسول اللہ، آپ اللہ کے سچے رسول ہیں. یا رسول اللہ میری گستاخیاں بدعمالیاں میرا کفر معاف ہے. آپ نے فرمایا تو نے سچے دل سے کلمہ پڑھا ہے میرے نام کا، تیری گستاخیاں بھی معاف، تیری بدعمالیاں بھی معاف، تیرا بت پرستی بھی معاف. اچانک آسمانوں میں ہلچل سی ہوئی. آقا نے اپنی نگاہ اوپر اٹھائی تو دیکھا فرشتے بادلوں کے سائے میں زمین پہ اتر رہے ہیں. فرشتوں نے آ کر آقا کو سلامی پیش کی، کہا یا رسول اللہ نے اس خاتون کا، اس کے بچے کا ایسا اکرام کیا کہ اللہ نے اس خاتون کے لیے جنت کا کفن اور خوشبو بھیجی.
تو وہ بھی کہنے لگی یا رسول اللہ اگر بات یہی ہے تو پھر دیر کس بات کی ہے؟ حضور اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم ایک چرواہا